علیکم. یہ میرا پہلا ناول ہے. میں امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگر یہ ناول آپ لوگوں کو پسند آئے تو دل کھول کر کمنٹ میں مجھے رسپانس کیجیے گا. آپ سب کی نیو رائٹر شکریہ. اب چلتے ہیں ہم اپنے ناول کی جانب. داستان محرم، از قلم عیشا وسیم. قسط نمبر 1. بابا جان، آپ میرے بچوں کا خیال میرے جانے کے بعد رکھیں گے نا؟ میری بچیوں نے بہت سال یتیمی کی زندگی گزاری ہے. آپ میرے گناہوں کی سزا عماد شاہ نے زونی کی بات بہت تیزی سے کاٹی. بس زونی، بابا کی جان، کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے اپنے آنسوؤں پر بند باندھا تھا. وہاں موجود سبھی لوگوں کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں. بی جان، اس نے بہت ضبط سے اپنی ماں کو پکارا. بول زونی، میں سن رہی ہوں. ان کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا اپنی لاڈلی بیٹی کو ایسی حالت میں دیکھ کر. مجھے معاف کر دیں آپ سب. میرے گناہوں کی سزا میری بچیوں کو نہ دیجیے گا. اس نے بے بسی سے سب کے آگے ہاتھ جوڑے. مصطفیٰ شاہ آگے بڑھے اور اپنی چھوٹی بہن کے ہاتھ تھام لیے. بس گڑیا، اب تم ہمارے ساتھ نہیں بھائی جان. اس نے ان کی بات بیچ میں ہی کاٹ دی اور اذیت بھرے لہجے میں گویا ہوئی. بھائی جان، مجھے آپ میری زندگی اور موقع نہیں دے گی. آپ میری کسی بھی نیکی کے بدلے میرے پر ایک احسان کر دیں. میری اتنے میں دروازہ کھلا اور ہارون شاہ اندر داخل ہوئے اور اپنی چھوٹی بہن کی ایسی حالت دیکھ کر ان کے قدم ہلنے سے انکار کر گئے. زنیرہ شاہ کی نظریں ہارون شاہ پر پڑیں تو وہ ہچکیوں سے رونے لگیں. ہارون شاہ نے آگے بڑھ کر اپنی لاڈلی کو سینے سے لگایا. بس میری گڑیا، ایسے گندے بچوں کی طرح نہیں روتے. حالانکہ خود کی آنکھیں نم تھیں، زنیرہ شاہ نے روتے ہوئے اپنے دونوں بھائیوں کا ہاتھ پکڑ کر انہیں امید بھری نظروں سے دیکھا. بھائی جان، آپ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں نا؟ اس نے انہیں جواب طلب نظروں سے دیکھا. اس کے دیکھنے پر عماد شاہ آگے بڑھے اور بولے، تم جو چاہ رہی ہو ویسا ہی ہوگا. ان کے جواب پر سب کی نظروں کا مرکز عماد شاہ بنے. تم دونوں میری طرف کیا دیکھ رہے ہو؟ بہن کی آنکھوں سے پتہ نہیں چلا وہ کیا چاہتی ہی ہے. وہ ذرا غصے میں بولے. مگر بابا، ہارون شاہ نے باپ کو نہ سمجھی سے دیکھا. میں سمجھ گیا بابا، آپ یہاں بیٹھیں، غصہ کم کریں. اب آپ کی لاڈلی آپ کے پاس ہے، اس سے باتیں کریں. مصطفیٰ شاہ نے ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہا اور ہارون شاہ کی طرف دیکھ کر باہر آنے کا اشارہ کیا. وہ دونوں باہر نکلے تو ہارون نے اپنے بڑے بھائی کو فون کان کی طرف لے جاتے دیکھا تو انہوں نے آئی برو چکائی. ہاں بھائی، اپنی پھپھو کے گھر ابھی پہنچو. ہاں، آریان کو بھی لیتے آنا. خیریت ہے نا سب؟ پھپھو کو فون اٹھانے والی شخصیت نے بہت پریشانی سے دریافت کیا. مصطفیٰ شاہ نے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی اپنی بات کرنا ضروری سمجھا. جتنا کہا ہے اتنا کرو، کوئک سروس. مگر میری بات. مصطفیٰ شاہ نے اگلے کی سنے بغیر ہی کال کاٹ دی اور ہارون شاہ کی طرف متوجہ ہوئے. ہارون، زنیرہ چاہتی ہے کہ ہم اس کی بچیوں کو محفوظ ہاتھوں میں دیں. تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ مصطفیٰ شاہ نے ہارون شاہ کو جواب طلب نظروں سے دیکھا. مگر بھائی جان، زنیرہ کیا نہیں جانتی کہ اس کی بچیاں ہماری بھی کچھ ہیں؟ اور ہم نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا اگر اللہ مجھے بیٹا اور زوئی کو بیٹی عطا کریں گے تو وہ میرے گھر کی رونق بنے گی. اور مصطفیٰ شاہ نے آگے بڑھ کر ہارون کو گلے سے لگایا کیونکہ ہارون شاہ جذباتی ہو رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو بھی لڑیوں کی صورت میں بہہ رہے تھے. ہارون، ریلیکس یار. اگر تم ایسے کرو گے تو میں اور بابا بھی اپنی ہمت کھو دیں گے. مصطفیٰ شاہ نے ان کا کندھا تھپ تھپایا. نہیں بھائی جان، میں اپنی زونی کو ایسے نہیں دیکھ سکتا. اتنے سالوں سے خاموش اس لیے تھا کہ میری زونی خوش تھی، مگر وہ تو اتنی سی عمر میں. خیر بھائی جان، آپ اس سے کہیں اپنی بیٹیاں ہمیں دے دے. ہم ان کی شادی اپنے بچوں سے کریں گے. ہم سب بھول جائیں گے. ہارون شاہ نے مصطفیٰ شاہ کے ہاتھ پر اپنے ہاتھوں کی گرفت بڑھائی اور تمہید باندھی.
بھول جائیں گے نا؟ مصطفیٰ شاہ نے ضبط سے آنکھوں کو بند کیا اور ہاں میں سر ہلایا اور بولے، کیوں نہیں؟ میں نے ابھی بچوں کو بلایا ہے، وہ آتے ہی ہوں گے۔ ہارون شاہ بھائی کی بات سن کر مسکرا پڑے اور بولے، بھائی جان، بابا جان مان جائیں گے؟ تو مصطفیٰ شاہ نے ہارون کو دیکھا اور بولے، سیریسلی؟ ہارون، تم بھائی ہو کر اس کو اس طرح روتے نہیں دیکھ سکتے؟ وہ تو پھر ان کی اکلوتی بیٹی ہے، وہ چاہ کر بھی زنیرہ کی بات نہیں ٹال سکتے۔ ان کی بات میں باپ کے لیے مان اور بہن کے لیے پیار تھا، جسے محسوس کر کر ہارون کو دلی سکون ملا۔ امید ہے جو ہو بہتر ہو۔ ہارون کی بات پر مصطفیٰ کے لب آمین بولے بنا نہ رہ سکے۔ اتنے میں انہیں سامنے سے شایان شاہ اور آریان شاہ آتے نظر آئے۔ شایان شاہ اس وقت کالی شلوار قمیض میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن چہرے کے تاثرات کچھ پریشان دکھائی دیے۔ وہ آگے آیا اور مصطفیٰ شاہ سے پوچھا، بابا جان خیریت ہے نا؟ آپ نے اتنی ایمرجنسی میں کال کی اور بات سنے بغیر ہی کال کاٹ دی، میں کتنا پریشان ہو گیا تھا۔ پھپھو تو ٹھیک ہیں؟ وہ بہت تفکر بڑے لہجے میں گویا ہوا، لیکن انداز وہی نرم جو اس کی تربیت کا حصہ تھی۔ مصطفیٰ شاہ نے اپنے خوبصورت بیٹے کو پیار بھری نظروں سے دیکھا، جو اپنے ہر رشتے سے بہت پیار کرتا تھا۔ انہوں نے آنکھوں سے اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا تو وہ ان کے ہم قدم ہوا، جبکہ ان کی باتوں سے بے نیاز آریان شاہ اپنی نظروں کو چاروں اطراف میں گھما کر گھر کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ جب اس کی نظر ان تینوں پر پڑی جو ایک کمرے میں داخل ہو رہے تھے، وہ اس وقت براؤن پینٹ کے اوپر وائٹ شرٹ زیب تن کیے ہوئے کسی شہزادے سے کم نہ لگا۔ وہ پھرتی سے ان کے پیچھے ہو لیا۔ جب وہ لوگ کمرے میں داخل ہوئے، کمرے کا نظارہ کچھ یوں تھا۔ زنیرہ شاہ بیڈ پر لیٹی اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر انہیں دیکھ کر اپنی آنکھوں کی پیاس بجھا رہی تھیں، جو اتنے سالوں سے ان کے دید سے محروم تھی، اور اپنے بابا جان کے ہاتھوں کو کبھی چومتی تو کبھی آنکھوں سے لگاتی اپنے پیار کا اظہار کر رہی تھیں، اور وہ دونوں ماں باپ اپنی لاڈلی کی حرکتوں پر نثار ہو رہے تھے۔ جب تینوں کی نظروں نے دروازے سے اندر آتے ان چاروں پر پڑی، زنیرہ شاہ بھائیوں کے ادب میں لیٹے سے اٹھ بیٹھیں۔ سب سے پہلے شایان آگے بڑھا اور دوزانوں بیٹھ کر اپنی پھپھو کے کمزور ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما۔ پھپھو جان، یہ کیا؟ آپ اپنے شایان کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتی نا؟ میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گا، وہ مصنوعی غصے سے بولا۔ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اپنی پھپھو کے آنسوؤں کو صاف کیا تو وہ مسکرا دیں۔ اب نہیں روتی؟ میرا بیٹا آ گیا نا؟ میرا شایان کتنا پیار کرتا ہے مجھ سے؟ انہوں نے بہت مان سے پوچھا، کیونکہ یہ تو کوئی اندھا بھی بتا دے کہ یہ شخص اپنی پھپھو کا دیوانہ ہے۔ ان کے سوال پر شایان نے انہیں ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو، بتانے کی ضرورت ہے؟ اس کے انداز پر زنیرہ شاہ کو دلی تسکین ہوئی۔ وہ دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے کمرے میں ان کے سوا کوئی اور ہو ہی نہ۔ مصطفیٰ شاہ اپنے بیٹے پر فخر محسوس کر رہے تھے، خدا کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا کی، جبکہ ہارون شاہ کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ عماد شاہ اور ثمینہ بیگم تو اپنی بیٹی کو مسکراتا دیکھ کچھ مطمئن ہوئے، جبکہ آریان ان سب کو بیزاریت سے دیکھ رہا تھا، کیونکہ سب بہت ایموشنلی ڈرامہ کر رہے تھے۔ یہ آریان کا ماننا تھا، کیونکہ ابھی ایسے بہت سے راز تھے جن سے وہ ناواقف تھا۔ اتنے میں آریان شاہ کے کان کھڑے ہوئے، کیونکہ سامنے بیڈ پر بیٹھی عورت شایان شاہ سے یہ کہہ رہی تھی، میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لوگے؟ ان کے لہجے میں آز تھی، امید تھی، مان تھا، پیار تھا، حکم تھا، کیا نہ تھا جسے سن کر شایان کچھ بولنے کے قابل ہی نہ رہا۔ اس کے اس انداز پر زنیرہ شاہ کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ کمرے میں ہارون شاہ کی آواز گونجی، گڑیا؟